السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ضروری مسئلے معلوم کرنے والے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے کیا ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی؟ تو یہ دونوں سوالوں کے جواب آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے ساتھ ساتھ ہم عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو اسی سوال کا جواب آج میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہونا کیا ہے تو اس کو آپ سمجھیں کہ جو چھوٹا جانور ہے جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، ٹھیک ہے نا، جو چھوٹے جانور ہیں جس میں 7 حصے نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو ایک جانور قربانی کا ہو جائے گا، اور اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہوتا ہے، تو قربانی کا جانور علیحدہ ہوگا اور عقیقے کا جانور علیحدہ ہوگا۔ اب آپ نو پرابلم ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس قربانی کے گوشت کو آپ بھائی جو چاہیں وہ کریں آپ، کیونکہ عقیقے کے لیے جو جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں دوسروں کو۔ قربانی کا گوشت یہ بھی آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، چاہیں تو اس کے 3 حصے کر لیں۔ اچھا، جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 حصے قربانی کے لیے کر لیں اور باقی 5 حصے عقیقے کے لیے کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر لڑکے کا آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو بڑے جانور میں پھر آپ کو 2 حصے لینا پڑیں گے، کیونکہ لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو 2 بکروں کا جو حصہ بنے گا وہ بنیں گے 2 حصے، ٹھیک ہے؟ لڑکی کا اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکی کا 1 حصہ بن جائے گا، 1 بکرا یا 1 حصہ۔ تو آپ بڑا جانور لے کے آئے تو بڑے جانور میں مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ 2 لڑکوں کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 4 حصے عقیقے کے کر لیں آپ، 3 حصے قربانی کے مان لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بکرے میں یعنی ایک جانور میں جس میں کوئی حصے نہیں ہوتے ہیں اس میں جو ہے قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس جانور میں حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسے بکرا لے کے آئے آپ، اب اس بکرے میں آپ سوچو کہ اسی میں عقیقے کی نیت کر لوں، اسی میں قربانی کی نیت کر لوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ بڑا جانور اگر آپ لے کر آتے ہیں جس میں 7 حصے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ چاہیں تو عقیقے کے حصے مان لیں، چاہیں تو قربانی کے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں تو لڑکی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 6 حصے آپ قربانی کے مان لیں اور 7واں حصہ عقیقے کا مان لیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑے جانور میں عقیقے کے لیے آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ چاہیں تو قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا کیا ان لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے؟ یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کیا پہلے ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے؟ اس کو بھی آپ سمجھیں، عقیقہ جو ہے یہ مسنون ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو قربانی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قربانی جو ہے یہ واجب ہوتی ہے، اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، قربانی بہرحال آپ پر واجب ہوگی اور آپ کو قربانی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے یہ دونوں مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ کو دونوں مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔